الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ: اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کے تعارف میں بیان ہو چکا ہے، سورہ توبہ کا پہلا حصہ جو ہے وہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر 2 خطبات الہیہ ہیں۔ جو دوسرا خطبہ ہے وہ پہلے، چوتھے اور 5ویں رکوع پر مشتمل ہے اور یہ ذوالقعدہ 9 ہجری کے بعد نازل ہوا۔ موضوع کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر اس میں سے 6 آیات کو مقدم کر کے سورت کے آغاز میں لایا گیا ہے، اور جیسا کہ بیان ہوا یہ وہی آیات ہیں جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قافلہ حج کے پیچھے بھیجا تھا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا۔ حج کا یہ قافلہ ذوالقعدہ 9 ہجری میں روانہ ہوا، جبکہ یہ آیات اس قافلے کے روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قافلے کے پیچھے مکے بھیجا کہ حج کے موقع پر علی الاعلان یہ آیات سب کو سنا دی جائیں۔ سن 9 ہجری کے اس حج میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، چنانچہ وہاں حج کے اجتماع میں حضرت علی نے یہ آیات خصوصی اعلان کے طور پر پڑھ کر سنائی۔ ان آیات کے تحت مشرکین کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے سے اعلان برات کر دیا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ مشرکین عرب کے لیے 4 ماہ کی مہلت کا اعلان کیا گیا، جو کہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایمان لانا چاہیں تو لے آئیں، ورنہ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ آیات چونکہ قرآن کریم کی سخت ترین آیات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پس منظر کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ ان آیات میں دیے گئے احکامات دراصل اس عذاب استیصال کے قائم مقام ہیں جو پچھلی قوموں جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط اور آل فرعون پر آیا تھا۔ لہذا مشرکین عرب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنفس نفیس دعوت کو رد کر چکے تھے، اب اس عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے تھے۔ لہذا ان کو بتا دیا گیا کہ اب اس خطے کے اندر مشرکین کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب جزیرہ نمایاں عرب کو شرک سے بالکل پاک کر دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خصوصی کی تکمیلی شان کے ظہور کا وقت آن پہنچا تھا۔ سورہ توبہ کی یہ پہلی 6 آیات جو ہیں وہ اسی پس منظر کے اندر ہیں۔ پہلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسے تمام معاہدے ختم کرنے کا 2 ٹوک الفاظ میں اعلان ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کر رکھے تھے۔ یہ اعلان چونکہ انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا تھا اور قطعی انداز میں کیا گیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کچھ شرائط یا استثنائی شقوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ آئندہ آیات میں پڑھیں گے۔ واضح رہے کہ سورہ توبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کا سبب حضرت علی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر یعنی مشرکین کے لیے قتل عام کا اعلان لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفات کے ساتھ اس کے مضامین کی مناسبت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مکہ فتح ہو چکا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔